فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 98، دوسرا باب، ان بشارتوں کا بیان جو انبیاء و اوصیاء علیہ السلام وغیرہ نے حضرت کی بعثت اور ولادت کے بارے میں دی ہیں، اور بعض مومنوں کے حالات جو زمانہ فطرت میں تھے۔ احادیث معتبرہ آیات کریمہ کے مطابق وارد ہوئی ہیں کہ خداوند عالم نے پیغمبران گزشتہ سے عہد و پیمان لیے کہ اپنی امتوں کو حضرت پیغمبر آخر الزمان کی بعثت اور ان کے اوصیاء سے آگاہ کر دیں، اور ان کو حکم دیں کہ ان کی پیغمبری اور امامت کے حق ہونے کی تصدیق کریں۔ اور منقول ہے کہ عبداللہ بن سلام کہا کرتا تھا کہ واللہ ہم پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا کہ اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف پڑھی ہے اور اس میں ہم کو مطلق شک نہیں، لیکن اپنے لڑکوں کے بارے میں ممکن ہے کہ ان کے متعلق شک ہو۔ اور سید ابن طاؤس نے حسان بن ثابت سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب کہ میں 7 سال کا تھا، یہودیوں کے ایک عالم کو میں نے سنا جو ایک ٹیلے پر کھڑا شور مچا رہا تھا اور یہودیوں کو پکار رہا تھا۔ جب وہ سب جمع ہوئے تو کہنے لگا کہ آج رات ایک ستارہ طالع ہوا ہے جو پیغمبر آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث طولانی میں جناب امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور ان میں جو سب سے زیادہ جاننے والا تھا اس نے چند سوالات کیے، حضرت نے سب کے جوابات دیے اور وہ مسلمان ہوا، اور ایک سفید کاغذ نکالا جس میں وہ تمام جوابات وہی لکھے ہوئے تھے جو حضرت نے اس سے بیان فرمائے تھے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، میں نے ان سوالات و جوابات کو ان الواح میں سے نقل کیا ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھیں، اور توریت میں آپ کے اوصاف اس قدر لکھے ہوئے دیکھے کہ مجھے توریت ہی کی کتاب خدا ہونے میں شک ہونے لگا تھا، اور 40 سال ہوئے کہ آپ کا نام میں نے توریت سے مٹا دیا تھا، پھر دیکھا تو لکھا ہوا تھا، اور میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ان مسائل کے جوابات آپ کے سوا کوئی نہ دے سکے گا، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ ان کے جوابات دے رہے ہوں گے، آپ کی داہنی جانب جبرائیل، بائیں جانب میکائیل، اور آپ کے سامنے آپ کے وسیع کھڑے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا تو نے سچ کہا، یہ میرے دائنے اور بائیں جبرائیل اور میکائیل اور میرے وسیع علی بن ابی طالب میرے سامنے موجود ہیں، اور اس سے پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے جماعتوں میں سے ایک جماعت جو آپ پر ایمان لائی تھی وہ توبہ کی ہی تھی۔ حدیث حسن میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ تبع اوس و خزرج 2 قبیلوں کو یمن سے ساتھ لایا تھا اور ان کو مدینہ میں آباد کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ انتظار کرو، عنقریب ایک پیغمبر ظاہر ہوگا جس کے اوصاف میں نے سنے ہیں، وہ مکے میں محبوس ہوگا اور مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گا، اگر میں اس کے زمانے تک زندہ رہا تو اس پر ایمان لاؤں گا اور اس کے ساتھ دشمنوں سے لڑوں گا۔ اور حدیث موثق میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت عیر و احد کے درمیان ہوگی، لہٰذا ان کی تلاش میں نکلے اور پہاڑ پر پہنچے جس کو حداد کہتے تھے، اور حداد اور احد ایک ہی ہیں۔ وہ اس کے چاروں طرف متفرق ہو گئے، کچھ فدق میں آباد ہوئے، کچھ خیبر میں جا بسے، اور بعض نیما میں مقیم ہو گئے، اور جو لوگ نیما میں رہتے تھے ایک مدت کے بعد اپنے دوستوں سے ملنے کے مشتاق ہوئے اور قبیلہ قیس کے ایک عربی سے چند اونٹ کرائے پر لیے۔ عربی نے کہا میں آپ لوگوں کو عیر
ایرو احد کے درمیان سے لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب اس مقام پر پہنچنا ہم کو اب بھی آگاہ کرنا۔ غرض وہ جب مدینہ کے درمیان پہنچا ان کو بتایا کہ یہ کوہ ہیر اور وہ کوہ احد ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اونٹوں سے اترے اور بولے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے، اب تمہارے اونٹوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اور اپنے دوستوں کو لکھا جو فدق اور خیبر میں تھے کہ ہم جس جگہ کی تلاش میں تھے وہاں پہنچ گئے، تم لوگ بھی چلے آؤ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ہم سر دست اس مقام پر آباد ہو گئے اور اپنے مکانات بنوا لیے ہیں اور سامان اکٹھا کر چکے ہیں، ہمارا یہاں سے منتقل ہونا دشوار ہے، ہم تم سے دور نہیں ہیں۔ جب وہ پیغمبر منتظر ہوگا جلد سے جلد ہم اس کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ غرض وہ لوگ مدینے میں قیام پذیر ہوئے، مکانات بنائے اور مال و اسباب و مویشی وغیرہ حاصل کیے۔ جب طبع کو معلوم ہوا کہ وہ بہت مالدار ہو گئے تو ان کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان سے جنگ کر کے ان کے تمام مال و اسباب چھین لے۔ وہ لوگ ایک قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ طبع لشکر جرار لے کر آیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی کمزوروں پر رحم کیا کرتے تھے۔ رات کے وقت طبع کے لشکر والے خرما اور جو ان اہل قلعہ کے لیے پھینک دیا کرتے تھے۔ طبع کو معلوم ہوا تو اس نے ان پہ بھی رحم کیا اور امان دی تو وہ لوگ قلعے سے باہر نکلے۔ طبع نے ان سے کہا کہ مجھ کو تمہارے شہر بہت پسند آئے ہیں، چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے واسطے یہ شہر مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ محل ہجرت پیغمبر آخر الزماں ہے اور جب تک وہ ظاہر نہ ہوگا کوئی بادشاہ اس جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں اپنے عزیزوں میں سے کچھ لوگوں کو یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پیغمبر ظاہر ہو اس کی مدد کریں۔ غرض ان لوگوں کے ساتھ اس نے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو وہاں آباد کیا۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، آخر وہ لوگ یہودیوں پر غالب ہوئے اور ان کے سامان و اسباب اور مال و دولت چھین لیے۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو ہم بھی تم کو اپنے گھروں سے جن پر تم قابض ہو گئے ہو نکال باہر کریں گے۔ لیکن جب حضرت مبعوث ہوئے تو انصار تو ایمان لائے مگر یہودی کافر ہو گئے۔ اسی مطلب کی طرف خداوند عالم نے آیت نمبر 89 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 فرماتے ہیں پہلے کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز جس کو پہچانتے تھے آ گئی تو انکار کرنے لگے، لہٰذا کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث موثق میں کہ اسی آیت کی تفسیر میں انہی حضرت سے لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ وہ محمد اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک گروہ تھا جو بت پرستوں کو دھمکی دیا کرتا تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر آنے والا ہے جو تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا برتاؤ کرے گا، لیکن جب حضرت مبعوث ہوئے تو خود وہی لوگ کافر ہو گئے۔ قطب راوندی علیہ رحمت نے روایت کی کہ جب نبا مدینے میں آئے 350 یہودیوں کو قتل کیا اور چاہا کہ مدینے کو خراب و برباد کر دیں۔ ایک بوڑھے یہودی نے کہا جس کی عمر 250 سال کی تھی، اے بادشاہ تیرے ایسے انسان کو زیب نہیں دیتا کہ لوگوں کو محض غصے میں قتل کر ڈالے اور اس شہر کو خراب و برباد کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ طبع نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ فرزندان اسماعیل مکے کی جانب گئے، وہاں پہنچ کر کعبہ پر اسماعیل سے ایک پیغمبر مکے میں ظاہر ہوگا اور اس شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ یہ سن کر طبع ان کے قتل سے باز آئے اور مکے کی جانب گئے، وہاں پہنچ کر کعبے پر غلاف چڑھائے اور وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلایا اور چند اشعار نظم کیے جن کا مضمون یہ تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد اس خدا کے رسول ہیں جو تمام خلائق کا پیدا کرنے والا ہے، اگر میری عمر نے وفا کی اور میں زندہ رہا تو بے شک اس کا وزیر اور اس کا پسر ام ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ طبع کوتا قد کے تھے، بعض کا قول ہے درمیانی قد کے تھے، اور ابن شہر عشوب نے روایت کی کہ طبع نے پہلے ارادہ کیا کہ کعبے کو خراب کرے تو ایک بلا میں گرفتار ہو گیا جس کے علاج سے
جس کے علاج سے ادبا عاجز رہے، تو اس کے ایک وزیر نے اس کو تنبیہ کی کہ اس بلا و مرض کا سبب تیرا وہ ارادہ ہے جو تو نے کعبے کی بربادی کا کیا ہے۔ تو اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور شفا پائی، پھر کعبے کو غلاف پہنایا اور اس کی تعظیم و تکریم کرنے لگا۔ پھر مدینہ آیا اور حضرت پر ایمان لایا اور اپنے اصحاب میں سے 400 اشخاص کو وہاں آباد کیا کہ وہ حضرت کے ظہور کا انتظار کریں اور حضرت کی نصرت کریں جبکہ وہ ظاہر ہوں، اور ایک خط حضرت کے لیے لکھ کر اپنے وزیر کو دیا جس میں اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا کہ وہ بھی حضرت کی امت میں ہیں، اور التجا کی کہ حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں۔ اس خط کا عنوان یوں تحریر کیا تھا کہ یہ نامہ ہے طبع کی طرف سے پیغمبر آخر زمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اس کے انتقال کے 1000 سال بعد حضرت پیدا ہوئے اور جب مبعوث ہوئے اور مدینے کے بہت سے لوگ ایمان لائے، اس کا وہ خط ابو لیلہ کے ہاتھ حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ جس وقت حضرت قبیلہ بنی سلیم کے پاس گئے تھے، وہ خط لے کر ابو لیلہ حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا تم ہی ابو لیلہ اور طبع کا خط لائے ہو۔ ابو لیلہ کو سخت حیرت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا خط مجھے دو، اور لے کر حضرت امیر المومنین کو دیا کہ پڑھیں۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا مرحبا اے برادر شائستہ، پھر ابو لیلہ کو مدینے واپس بھیج دیا۔ کتاب کا حوالہ مولف فرماتے کہ ابو لیلہ کا حال جلد اول کے آخر میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ حضرت پر پہلے سے ایمان لانے والوں میں قیس بن سعدہ ایاوی بھی تھے، چنانچہ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت رسالت پناہ نے مکے کو فتح کیا، ایک روز کعبہ معظمہ کے نزدیک بیٹھے تھے کہ گروہ حضرت کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے پوچھا کہ تم لوگ کس قوم سے ہو؟ عرض کی بکر بن وائل سے۔ پوچھا تم کو کچھ قیس بن سعدہ ایادی کا حال بھی معلوم ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ عرض کی ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے موت و زندگی کے پروردگار کے لیے جو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھانے والا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قیس بازار عکاظہ میں ایک سرخ اونٹ پر سوار لوگوں کو خطبہ سنا رہے ہیں کہ لوگوں جمع ہو، اور جب جمع ہو تو خاموش ہو جاؤ، جب خاموش ہو جاؤ تو غور سے سنو، اور سنو تو یاد رکھو، اور یاد رکھو تو عمل کرو، اور عمل کرو تو لوگوں کو بتاؤ۔ بے شبہ جو پیدا ہوا وہ مرے گا، اور جو مر گیا پھر اس دنیا میں واپس نہ آئے گا۔ یقیناً آسمان پر نعمتیں ہیں اور زمین میں پر عبرتیں۔ خدا نے تمہارے واسطے آسمان کی بلند چھت اور زمین کا فرش تیار کیا، ستاروں کو متحرک کیا اور رات و دن کو ایک دوسرے کے بعد جاری کیا۔ اطراف زمین میں دریا پیدا کیے جن کی گہرائی معلوم نہیں۔ سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کھیل تماشا نہیں، ان کے پیچھے عجیب امور آخرت ہیں۔ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں کیوں واپس نہیں آتے؟ کیا وہاں رہنے پر راضی ہو جاتی ہیں یا سو رہتے ہیں اور نیند ہی میں قائم رکھے گئے ہیں؟ بقسم کہتا ہوں کہ خدا کا ایک دین ہے جو تمہارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ خدا قیس پر رحمت نازل کرے کہ وہ قیامت میں تنہا مبعوث ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے میں اکیلے صاحب ایمان تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا تم میں کسی کو اس کے اشعار یاد ہوں تو سناؤ۔ ان میں سے ایک شخص نے ان کے چند اشعار سنائے جو روز قیامت اور حشر پر ایمان سے متعلق تھے اور اس قدر بلند اور حکمت سے بھرے ہوئے تھے کہ اس کے قبیلے کا جب کوئی آدمی آتا تھا تو حضرت اس سے اس کے اشعار سنانے کی فرمائش کیا کرتے تھے اور نہایت غور سے سنتے تھے۔ روایت میں کہ وہ 60 سال زندہ رہے اور وہ اپنی قوم میں پہلے شخص تھے جو روز قیامت پر ایمان رکھتے تھے اور جناب سرور عالم کو حسب و نسب کے ساتھ پہچانتے تھے اور ان کے ظاہر و معبوس ہونے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، اور ان کے خطبوں میں بھی حضرت کی بشارت ہوتی تھی۔ کتب خاصہ و عامہ میں تحریر کے زید بن عمرو بن نفیل دین یہود و نصارہ کو خوب جانچ کر سمجھ چکے تھے۔ کوئی دین ان کو پسند نہ آیا تو مکے سے ملت حنیفہ کی تلاش میں نکلے اور موصل وغیرہ عرب کے جزیروں کی جانب ہوتے ہوئے شام کو پہنچے۔ جس جگہ کسی عالم اور راہب کے ہونے کی اطلاع ملتی اس کے پاس جاتے، یہاں تک کہ بلقا میں ایک راہب کی خبر ملی کہ نصاریت کا مکمل
علم اس کو حاصل ہے اور سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس گئے اور دین حنیف کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا اس وقت تو بظاہر کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس دین کا صحیح علم ہو، کیونکہ وہ دین بہت پرانا ہے، لیکن عنقریب اسی شہر میں ایک پیغمبر مابعوث ہوگا جہاں سے تم آ رہے ہو، وہ دین حنیف پر ہوگا، لہٰذا بہت جلد اپنے شہر کو واپس جاؤ، کیونکہ ان کے مابعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہو۔ یہ سن کر وہ جلد واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں مار ڈالے گئے اور ورقہ بن نوفل نے جو انہی کے طریقے پر تھا جب ان کے مارے جانے کی خبر سنی بہت روئے اور ان کا مرثیہ کہا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ لوگوں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ آپ کیا ان کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم بھی ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، وہ قیامت میں تنہا مابعوث ہوں گے کیونکہ مجھ پر ایمان لا چکے تھے اور دین حق کی تلاش میں شہید ہوئے ہیں۔ دوسری روایت میں ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضرت سرور کائنات نے کعب الاحبار کو گرفتار کر کے بلایا تاکہ اس کی گردن ماری جائے، اس سے فرمایا کہ اے کعب، کیا تجھ کو ابن حوائش کی وصیت سے کچھ فائدہ پہنچا جو شام سے آیا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے شراب کو ترک کر دیا، عیش و عشرت کو خیر آباد کہہ دیا اور فقر اختیار کر لیا ہے اور خرما کھانا شروع کر دیا اس پیغمبر کے انتظار میں جس کے مابعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مکے سے ہجرت کر کے اسی مدینے میں آئے گا، وہ بہت خندہ رو اور کافروں کو مارنے والا ہوگا، خشک روٹی اور خرما اس کی غذا ہوگی، برہنہ ٹٹو پر سوار ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر پیغمبری ہوگی، اپنی تلوار کاندھے پر رکھے گا اور کسی دشمن کی پرواہ نہ کرے گا، اس کی حکومت ہر اس مقام تک ہوگی جہاں تک گھوڑوں کے پیر پہنچ سکیں گے۔ کعب نے کہا اے محمد ایسا ہی ہے، اگر یہودی یہ نہ کہتے کہ موت کے خوف سے ایمان لے آئے تو میں آپ پر ضرور ایمان لاتا، لیکن یہودیوں کے دین پر اب تک زندہ رہا ہوں اور اسی پر مرتا ہوں۔ تو حضرت نے حکم دیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کریں کہ وہ مجھ پر اور میرے امی پیغمبر پر ایمان لائیں، جس کی نسل اس کی دختر برکت سے چلے گی، جو تمہاری ماں مریم کے ساتھ بہشت میں ہوگی، توبہ اس کے لیے جو اس پر ایمان لائے۔ جناب عیسیٰ نے دریافت کیا معبود توبہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے نہر جاری ہے، جو شخص جس سے ایک گھونٹ پانی لیتا ہے کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نے عرض کی پالنے والے اس میں سے ایک گھونٹ مجھے بھی عطا فرما۔ خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس کا پانی تمام پیغمبروں پر حرام ہے جب تک کہ وہ پیغمبر نہ پی لے، اور دوسری امتوں پر حرام ہے قبل اس کے کہ اس پیغمبر کی امت نہ پی لے۔ کتب راوندی نے نقل کیا ہے کہ مکے کے رہنے والے ایک شخص حضرت کی بعثت سے پہلے تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام کو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم بازار بصرہ میں داخل ہوئے تو ایک راہب نے اپنی عبادت خانے سے آواز دی کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ ان میں کوئی اہل مکہ میں سے بھی ہے؟ کہا گیا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا آیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مابعوث ہوئے؟ کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے، وہ آخری پیغمبر ہے اور حرم خدا سے ظاہر ہوگا اور اس مقام کی جانب ہجرت کرے گا جس میں خرمے کے بہت سے درخت ہوں گے، اس میں پہاڑیاں اور شور زمینیں ہوں گی۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہم مکے میں واپس آئے تو دریافت کیا کہ کوئی نئی اور عجیب بات تو نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ امین ظاہر ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابو سلام سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سرور عالم بعثت سے قبل ابتا میں جا رہے تھے کہ دو شخصوں نے حضرت کو دیکھا جو مسافر معلوم ہوتے تھے اور کہا السلام علیکم۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا، پھر ان میں سے ایک نے کہا لا الہ الا اللہ، اب تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا جس نے جواب سلام صحیح طور سے دیا ہو سوائے آپ کے۔ پھر ایک شخص نے پوچھا کہ اس شہر میں کوئی شخص ہے جس کا نام احمد ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ سوائے میرے مکے میں کوئی نہیں ہے جس کا نام احمد و محمد ہو۔ اس نے پوچھا کیا آپ مکے کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہیں پیدا ہوا ہوں اور وہیں رہتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنا اونٹ بیٹھایا اور حضرت کے پاس آ کر آپ کے دونوں شانوں کو کھولا اور مہر نبوت دیکھی تو بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور جہاد کے ساتھ مابعوث ہوں گے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے کچھ نوشہ
عنایت فرمائے۔ حضرت نے یہ سن کر گھر سے کچھ خورمے اور چند روٹیاں لائے، اس نے لے لیا اور اپنے ساتھی کے پاس آیا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہ آنے دی جب تک کہ ایک پیغمبر سے مجھے توشہ نہ مل گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا کہ آیا کوئی اور حاجت ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ خداوند عالم میرے اور آپ کے درمیان ملاقات کو باقی رکھے۔ حضرت نے دعا کی اور وہ اپنے شہر واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے روایت کی کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے عبادت خانے میں اصحاب کے ساتھ گئے۔ چند یہودیوں کو توریت کا وہ حصہ پڑھتے ہوئے دیکھا جس میں حضرت کے اوصاف کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے حضرت کو دیکھا تو پڑھنا بند کر دیا۔ اسی عبادت خانے کے گوشے میں ایک مرد بیمار لیٹا ہوا تھا۔ حضرت نے پوچھا تم نے پڑھنا کیوں ترک کر دیا؟ اس مرد بیمار نے کہا چونکہ آپ کے اوصاف کا ذکر آ گیا تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ پھر وہ بیمار اٹھ کر آیا اور ان کے ہاتھ سے توریت لے لیا اور حضرت کے اوصاف آخر تک پڑھ کر سنائے اور کہا یہ آپ کے اوصاف ہیں اور میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور یہ کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ کہا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اس کو مسلمانوں کے طریقے سے غسل دیا جائے۔ اصحاب نے اس کو غسل و کفن دیا اور اس پر نماز پڑھی اور دفن کیا۔ روایت ہے کہ جب عبد المطلب بھی تشریف لے گئے، زبور کے عالموں میں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے بعض حصہ جسم کو میں دیکھوں؟ آپ نے فرمایا شرمگاہ کے سوا جس عضو کو چاہو دیکھو۔ اس نے کہا آپ کے ناک کے ایک سوراخ کو پہلے دیکھا، پھر دوسرے سوراخ کو دیکھا، پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بادشاہی اور دوسرے میں پیغمبری ہے، اور جہاں تک ہم کو علم ہے چاہیے کہ بنی زہرا کے درمیان ظاہر ہوگا۔ کیا ان میں سے کوئی کسی عورت کی آپ نے خواستگاری کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا ان میں سے کسی عورت سے نکاح کیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے پھر مالہ دختر وہاب بن عبد مناف بن زہرا سے نکاح کیا۔ روایت ہے کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حضرت سرور کائنات کو آزار پہنچایا کرتا تھا۔ جب مجھے یہ گمان ہوا کہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے تو میں مکے سے باہر چلا گیا اور ایک دیر میں ٹھہرا۔ وہاں 3 روز تک ان لوگوں نے میری ضیافت کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں واپس ہی نہیں ہونا چاہتا تو کہنے لگے کہ شاید تم کو کچھ خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا میں حضرت ابراہیم کے شہر کا رہنے والا ہوں، میرے پسر ام نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، ہماری قوم نے اس کو بہت اذیتیں پہنچائیں اور اس کے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں وہاں سے اس لیے چلا آیا ہوں کہ اس کے قتل ہونے کے وقت موجود نہ رہوں۔ ان لوگوں نے ایک شبیہ نکالی اور دکھا کر کہا کہ وہ اس شکل و صورت کا ہے۔ جبیر نے کہا میں نے اس سے زیادہ حضرت سے مشابہ کوئی صورت نہیں دیکھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، وہ پیغمبر ہے اور خدا اس کو ان پر غالب کرے گا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں جب مکہ واپس آیا تو سنا کہ حضرت مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ غرض میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ تصویر کہاں سے تم کو حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا حضرت آدم نے خدا سے سوال کیا تھا کہ پیغمبروں کی صورت ان کو دکھا دے۔ خدا نے تمام پیغمبروں کی شبیہیں ان کے لیے بھیجیں۔ وہ مغرب میں حضرت آدم کے خزانہ میں محفوظ تھی۔ ذوالقرنین نے ان کو نکالا اور حضرت دانیال کو دے دیا تھا۔ جریر بن عبداللہ بجلی سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب نے ایک خط مجھ کو دے کر ذوالکلا حمیری کے پاس بھیجا۔ جب میں نے اس کو وہ خط دیا اس نے تعظیم کی اور پڑھا، پھر سفر کا سامان درست کر کے لشکر عظیم کے ساتھ حضرت کی خدمت میں روانہ ہوا۔ ہم سب اثنائے راہ میں ایک راہب کے دیر کے پاس پہنچے اور داخل دیر ہوئے۔ راہب نے ذوالکلا سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا اس پیغمبر کے پاس جو قریش میں محبوس ہوا ہے، اور یہ شخص حضرت کا پیغمبر ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ راہب نے کہا یہ وقت تو وہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ میں نے کہا تم کو ان کی وفات کی خبر کیوں کر معلوم ہوئی؟ اس نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے میں نے دانیال کی کتاب پڑھ رہا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی عمر کی مدت اور موت کے تذکرے تک پہنچا تھا۔ اس میں یہی وقت کے انتقال کا درج ہے۔ یہ سن کر ذوالکلا واپس چلا گیا اور میں مدینے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اسی روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم قدس کی جانب رحلت فرمائی۔ ابن شہر عاشور وغیرہ روایت کی کہ کعب بن
لوئی بن غالب ہر جمعے کو اپنی قوم کو جمع کرتے۔ قریش روز جمعہ کو عروبہ کہتے تھے۔ کعب نے اس کا نام جمعہ رکھا، غرض وہ قوم کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے اور کہتے تھے کہ دوستو سنو اور یاد رکھو، سمجھو اور جانو کہ دن اور رات تم پر سے گزرتے رہتے ہیں۔ زمین تمہارے آرام کا گہوارہ ہے اور آسمان تمہارے سر پر ایک مضبوط چھت ہے۔ روئے زمین پر پہاڑ میخ ہیں اور ستارے تمہارے لیے علامتیں ہیں، آنے والے گزرے ہوئوں کے مانند ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے قرابت داروں سے نیکی کرو، اپنے دامادوں کا احترام کرو اور اپنے لڑکوں کی نیک تربیت کرو۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ مردہ دنیا میں واپس آیا یا کوئی میت قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی؟ بلکہ مکانات دوسروں کے لیے رکھتے ہو، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ آخرت میں زندہ نہ ہوگے۔ تم کو حرم محترم کی زینت و تعظیم کرنا مبارک و گوارا ہو۔ بہت جلد تمہارے حرم مکرم سے ایک پیغمبر کریم مبعوث ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ سچی نیکیاں اور عمدہ و بہتر طریقے سے تم سے بیان کرے گا۔ خدا کی قسم اگر میں اس روز تک زندہ رہا تو مصیبتیں برداشت کر کے اس کی خدمت میں پہنچوں گا اور اس کے معاملے میں شرکت کروں گا۔ بیان کرتے ہیں کہ کعب نے حضرت کے اوصاف صحیفہ ابراہیم میں پڑھے تھے۔ سید ابن طاؤس نے کتاب درۃ الکلیل سے روایت کی ہے کہ ابن الناطور جو نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا، شام اور شہر ایلیا میں رہا کرتا تھا، اس نے کہا ہرقل بادشاہ روم جو علم نجوم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، جب شہر ایلیا میں پہنچا ایک روز بہت محزون و مغموم تھا۔ اس کے مخصوص عالموں میں سے کسی نے پوچھا تمہارے مزاج میں اس قدر تبدیلی کیوں ہے؟ اس نے کہا آج رات ستاروں کے مقامات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے جو ختنہ شدہ ہے۔ علماء نے کہا کہ ختنہ کرنے والا گروہ تو یہودیوں کا ہے۔ بادشاہ مدائن کو لکھ کر بھیجو کہ سب کو قتل کر دے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ بادشاہ غینان کا قاصد آ گیا جس نے حضرت کی بعثت کی خبر اس کو لکھی تھی، اور حضرت کا پیغمبر بھی ایک خط لے کر آیا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ اس سے دریافت کرو کہ وہ رسول جو حضرت کی طرف سے آیا ہے ختنہ شدہ ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ختنہ شدہ ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس پیغمبر کی پوری قوم ختنہ کرتی ہے؟ کہا ہاں۔ تب ہرقل نے کہا کہ وہ بادشاہ جس کے بارے میں میں نے نجوم میں دیکھا ہے وہی ہے۔ پھر اس نے روم کے حاکم کو خط لکھا جو علم نجوم میں اسی کے مانند تھا اور خود شہر حمص کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں حاکم روم کا جواب اس کو ملا جس میں تحریر تھا کہ تم نے علم نجوم سے جو معلوم کیا ہے وہ صحیح ہے، وہ جو ظاہر ہوا ہے بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے۔ ہرقل یہ معلوم کر کے قلعہ حمیس میں داخل ہوا اور اس کے دروازوں کو بند کر لیا۔ پھر اکابر و عظمائے روم کو قلعے کے باہر طلب کیا اور قلعے کی منڈیر سے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ اے اہل روم، اگر رشد و فلاح و نجات چاہتے ہو تو اس پیغمبر پر ایمان لاؤ جو عرب میں مبعوث ہوا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ سنا تو وحشیوں کی طرح قلعے کی جانب دوڑے تاکہ اس کو ہلاک کر دیں، لیکن قلعے کے سب دروازے بند تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ ہرقل جب ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو دوبارہ ان کو طلب کیا اور کہا میں تو تمہارے دین کے بارے میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم لوگ اپنے دین میں پکے ہو اور پلٹ نہیں سکتے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ کتب راوندی علیہ رحمہ وغیرہ نے ذکر کیا کہ توریت کے صفحہ اول میں ہے کہ جناب ابراہیم پر ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا کہ اس پیرانہ سالی میں تمہارے ایک فرزند ہوگا جس کا نام اسحاق ہے۔ ابراہیم بولے کاش اس وقت تک اسماعیل زندہ رہتا تو معبود تیرے گھر کی خدمت کرتا۔ خدا نے فرمایا کہ تمہاری یہ آرزو بر آئے گی اور میں نے تمہاری دعا اسماعیل کے بارے میں قبول کی، اس کو برکت عطا کروں گا، اس کو بڑا اور بزرگ کروں گا اور اس سے 12 بلند نفوس پیدا ہوں گے اور ان میں سے بہت سی امتیں بناؤں گا۔ توریت میں دوسرے مقام پر مذکور ہے کہ خداوند عالم نے ان کے کلام اور حجت کو طور سینا کی جانب سے ظاہر فرمایا اور تجلی فرمائی سائر سے اور ظاہر ہوا کوہ فاراں سے۔
سنینا ایک پہاڑ ہے جس پر خدا نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، اور سائر شام میں ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور کتاب حقوق میں درج ہے کہ یمن کی سرزمین سے ایک بزرگ تقدیس کرنے والا کوہ فاراں پر آئے گا جس سے آسمان کو زینت حاصل ہوگی، جو زمین کو نور سے بھر دے گا، اور موت اس کے سامنے چلتی پھرتی ہوگی۔ اور کتاب حسقل میں لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا کہ میں نے فرزندان قدار کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے، اور تمہارے دین کو ان سے پامال کرا دوں گا۔ وہ تم کو اپنے دین میں لے لیں گے، اور تمہاری حمیت اور غضب کے سبب تمہاری جانیں فنا کر دیں گے، اور جو کچھ تمہاری نسبت میری مرضی ہوگی وہ عمل میں لائیں گے، کیونکہ ان کے پاس محمد کو ظاہر کروں گا تاکہ فرزندان قدار اس کی اطاعت کریں۔ وہ ان کے دشمنوں کو قتل کرے گا، اور خداوند عالم جنگ بدر اور خندق و حنین میں فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرے گا۔ اور سفر پنجم میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ، میں بنی اسرائیل کے ذریعے ان کے بھائیوں میں سے تمہاری طرح ایک پیغمبر مابعوث کروں گا، اور اپنا کلام اس کے ذہن میں قرار دوں گا۔ ان کے بھائی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ حقوق اور دانیال کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنا دین اور اپنی کتاب یمن سے اور اپنی تقدیس کوہ فاراں سے ظاہر کرے گا، تو وہ خدا کی حمد اور احمد کی تعریف کر دے گا، اور اس کا لشکر دریا و صحرا میں پھیلا ہوگا۔ اور کتاب شیعہ میں حضرت کی تعریف میں منقول ہے کہ وہ میرا بندہ میرا پسندیدہ اور برگزیدہ ہے، اس پر اپنی روح نازل کروں گا، اس کے ذریعے میرا عدل قوموں میں ظاہر ہوگا۔ وہ اندھوں کو بینا اور بہروں کو سننے والا بنا دے گا۔ لہو لعب کے خلاف توجہ نہ کرے گا، لہو لعب کی جانب توجہ نہ کرے گا، اور وہ خدا کا نور ہے جو کبھی زائل نہ ہوگا، یہاں تک کہ میری زمین میں میری حجت قائم کر دے گا۔ اسی کے ذریعے سے لوگوں کے عذر و حیلے منقطع ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی علامت اس کے شانے پر ہوگی۔ اور دوسری جگہ کتاب شیعہ علیہ السلام میں سے تحریر ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ اٹھ اور دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا 2 سواروں کو دیکھ رہا ہوں جو آ رہے ہیں، ایک دراز گوش پر سوار ہے، دوسرا اونٹ پر، اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ بابل اپنے بتوں سمیت گر پڑا۔ اور داؤد کی زبور میں مستور ہے کہ خداوند سنت جاری کرنے والے کو مابعوث فرما جو لوگوں کو بتا دے کہ عیسیٰ بشر ہیں، خدا نہیں۔ اور بہت سے مقامات پر حضرت کی علامتیں مذکور ہیں۔ اور انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور بہت جلد تمہارے پاس فارقلیت روح حق کے ساتھ آنے والا ہے، اور جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو کچھ کہے گا وہ وہی ہوگی، وہ میری اور تمہاری گواہی دے گا۔ ہم سب اس کے پاس حاضر ہوں گے، وہ ہر امر کی خبر تم کو دے گا۔ اور شکایت یوحنا میں حضرت مسیح سے منقول ہے کہ فارقلیت نہیں آئے گا جب تک کہ میں نہ جاؤں گا۔ وہ جب آئے گا تو لوگوں کو گناہوں پر سرزنش کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، جو کچھ کہے گا وہ خدا سے سن کر کہے گا، اور بہت جلد تمہارے لیے دین حق لائے گا، اور تم کو حوادث اور غیب کی باتوں سے آگاہ کرے گا۔ دوسری حکایت میں بیان کیا ہے کہ فارقلیت وہ روح حق ہے جس کو خدا میرے نام کے ساتھ بھیجے گا، وہ ہر چیز تم کو سکھائے گا، اور میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے پاس دوسرے فارقلیت کو بھیجے جو تمہارے ساتھ ابد تک رہے اور تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے۔ دوسری حکایت میں لکھا ہے کہ تمہارے درمیان سے بشر جاتا ہے، اس کے بعد فارقلیت آئے گا اور تمہارے واسطے رازوں کو ظاہر کرے گا، وہ تمہارے لیے ہر چیز کی تفسیر کرے گا، وہ میری رسالت کی تصدیق کرے گا جس طرح میں اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ میں تمہارے واسطے مثالیں لایا ہوں، وہ ان کی تعویل لائے گا۔ دوسری جگہ مذکور ہے کہ جب حضرت یحییٰ کو ظالموں نے قید کیا تاکہ شہید کریں تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جناب عیسیٰ کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ گے یا کسی اور کا انتظار کروں۔ آپ نے جواب میں کہلایا کہ حق و یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عورتوں میں سے کسی نے یحییٰ سے بہتر کسی کو نہیں جانا ہے۔ بے شک توریت اور پیغمبروں کی کتابوں میں درج ہے کہ بعض کے بعد بعض آئے یہاں تک کہ یحییٰ آئے، اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر چاہو قبول کرو
یقیناً میرے بعد علیہ آئے گا، تو سننے والے کان جس کے ہیں وہ سنے گا کہ احمد ایلیہ کی جگہ پر ہوگا، اور یہ تعویل کی ہے کہ ایلیہ سے مراد علی ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ اس واسطے علی کو کہا گیا کہ امور دین حضرت پر سرور عالم کی حیات میں ان کی وفات کے بعد ان پر قرار پائیں گے، اور حضرت آدم پر خداوند عالم نے جو کچھ وحی فرمائی ان میں سے ایک امر یہ ہے کہ میں خدا نے بکہ یعنی مکہ، میں خدائے بکہ یعنی مکہ ہوں، وہاں کے رہنے والے میرے ہمسائے ہیں اور اس کی زیارت کرنے والے میرے مہمان ہیں، میں اس مقام کو اہل آسمان سے آباد کروں گا، اور اہل زمین جوق در جوق اس کی طرف تکبیر و تلبیہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے آئیں گے، تو جو شخص صرف میری خوشنودی کے لیے اس کی زیارت کرے گا، اس نے گویا میری زیارت کی اور میرے گھر آیا، پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی کرامت سے اس کو مخصوص کروں، اور اس گھر کو تمہارے فرزندوں میں سے ایک شخص ابراہیم کے ذکر و شرف و بزرگی اور پیغمبری کا سبب قرار دوں گا، اور اس کے لیے اس گھر کے حجرے بناؤں گا اور اس کے ہاتھوں سے اس کی عمارت تیار کراؤں گا، اور اس کے لیے اس کا پانی زمزم اور اس کے لیے حلال و حرام جاری کروں گا، اور اس کے ذریعے سے مشر حرم لوگوں کو پہنچاؤں گا اور اس کے گلی کوچوں کو آباد کروں گا، یہاں تک کہ تمہارے فرزندوں میں سے وہ پیغمبر آئے جس کا نام محمد ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہے، اور اس کو اس کے گھر کے ساکنوں اور والیوں میں قرار دوں گا۔ حضرت کے معجزات میں سے ہے کہ خداوند عالم نے حضرت کا نام یعنی محمد محفوظ رکھا تھا، کوئی دوسرا حضور سے پہلے اس نام سے موسوم نہیں ہوا، باوجود یہ کہ لوگوں نے مدتوں ہر زمانے میں صاحب اسم کے بارے میں بشارتیں سنی تھیں۔ چنانچہ سراقہ بن جاشم سے منقول ہے کہ میں 3 اشخاص کے ساتھ شام کی جانب گیا، وہاں ایک چشمے کے کنارے ہم نے قیام کیا جس کے چاروں طرف چند درخت تھے، اسی کے نزدیک ایک نصرانی کا دیر تھا۔ نصرانی نے اپنے دیر سے دیکھا اور پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قبیلہ مضر سے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کس مضر سے؟ ہم نے کہا حذف کے مضر سے۔ اس نے کہا بہت جلد تم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے ہم میں سے ہر ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور سب نے محمد نام رکھا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ کفار قریش نے نصر بن حارث اور علقمہ بن ابی معیط کو مدینے بھیجا تاکہ حضرت کی نبوت معلوم کریں۔ انہوں نے مدینے پہنچ کر علماء یہود سے دریافت کیا، انہوں نے حضرت کے اوصاف دریافت کیے، انہوں نے بیان کیا کہ پھر پوچھا کہ اس کی مطابقت تمہاری قوم کے کن لوگوں نے کی؟ وہ بولے فقیروں اور کمزوروں نے کی ہے۔ تو ان میں سے ایک عالم نے چلا کر کہا کہ وہ پیغمبر ہے جس کی تعریف ہم نے توریت میں پڑھی ہے، اس کی قوم کے لوگ اس کی دشمنی میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی بیان جاری ہے اور پارٹ نمبر 12 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔